ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو ایسا ہوا، وہ عورت جب آئی تو ایسے ہوئی، یہ حادثہ جب رونما ہوا تو یہ ہوا تھا، وہ کام جب ہوا تو ایسے ہوگا، یہ کام نہ کرو، فلاں کام نہ کرو۔ گھروں کے اندر پوری ایک الگ سے اپنی ایک شریعت بنائی ہوئی ہے اور اس شریعت پر سختی سے پابند ہیں، لیکن خدا کی شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتے، اس کو کوئی خیال نہیں رکھتے، وہ نہ بھی ہوا تو کوئی پرواہ نہیں۔ مثلا شادی کرنی ہے، کس دن کریں؟ بیٹی کی شادی ہم نے کرنی ہے، کس دن کریں؟ جنتری کھول کے دیکھتے ہیں پہلے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دن ساز ہے، یہ دن ناس ہے، اس کو کھول کے وہ ایک دن آپ قرآن کھول کے دیکھو، ایک دن معصومین کے اقوال دیکھو کہ بیٹیوں کی شادی کس وقت کرنی ہے۔ ایسی جو ایام ولادت ہے معصومین کے، جو عید کے ایام ہیں، جو خوشی کے ایام ہیں، ان دنوں میں آپ کرو۔ جنتری میں لکھا ہوا ہے یہ دن اچھا نہیں، وہ اس دن نہیں کرنا ہم نے۔ اسے کیا معلوم کہ یہ دن اچھا ہے؟ دن ساد اور ناس نہیں ہوتے، انسان منحوس ہوتے ہیں، نہ کہ دن۔ خدا نے دن سارے ایک جیسے بنائے ہوئے ہیں۔ منحوس آدمی جمعے کے دن بھی منحوس ہوتا ہے، اور سعید سعادت مند آدمی منگل کو بھی سعادت مند ہوتا ہے۔ عموماً کہتے ہیں نا کہ منگل کا دن نجومی کہتے ہیں ناس ہے، جمعے کا دن خوب ہے۔ خوب ایک منحوس آدمی جمعے کے دن کتنے غلط کام کرتا ہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں جو سارے گناہ جمعے کے دن، چونکہ چھٹی ہوتی ہے، جمعے کے دن صبح نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعے کے دن سارے غلط کام کریں گے، جمعے کے دن کھیلتے رہیں گے سارا دن، جمعے کے دن فلمیں دیکھیں گے جا کر، جمعے کے دن ہر غلطی ان سے سرزاد ہوتی ہے۔ اب جمعہ کتنا اچھا دن ہے، لیکن یہ آدمی کتنا منحوس ہے جمعے کے دن۔ ظاہر ہے جمعے کے دن مرد بھی گھر میں ہوتا ہے، خواتین بھی گھر میں ہوتی ہیں، سارے جھگڑے جمعے کو شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو وہ دفتر دکان میں ہوتا ہے، اتنا جھگڑا نہیں ہوتا۔ وہ خاندان جمعے کے دن چھٹی ہے آج، پہلے پھر کان ٹھنڈے ہوتے تھے، باہر چلا جاتا تھا، یہ شام کو تھکا ہوا تھا، آگے کھانا کھا کے سو جاتا تھا۔ جمعے کو ٹھیک ٹھاک تھکا ہوا بھی نہیں ہے، سارے حال ہے، اور سارا بغض ہفتے کا بھرا ہوا ہے، وہ جمعے کو نکالتا ہے آ کر چھوٹی چھوٹی بات پر۔ اور یہ منحوس آدمی ہے۔ جمعہ بہت سات دن ہے، لیکن یہ آدمی بہت ہی منحوس آدمی۔ لوگ منحوس ہیں، نہ کہ دن منحوس ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، خدا نے کوئی دن ناس نہیں پیدا کیا کہ یہ دن ایسا ہے، یہ دن ایسا ہے۔ انسانوں کو کہا ہے کہ جس دن، عید کے بارے میں روایت ہے کہ جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ اس کی عید کا دن ہے۔ جس دن گناہ نہ کریں ہم، اور اگر عید کے دن بھی گناہ کرتے رہیں تو وہ بھی، اگر عید کے دن ہم نے بہت گناہ کیے تو وہ بھی ہمارا عید کا دن نہیں ہے۔ ہماری عید بھی عید نہیں ہے اگر ہم نے گناہ کیا معاذ اللہ۔ لیلۃ القدر، ابھی ایک سوال میں بھی کسی محترمہ نے یہ لکھا ہے، میں سوالوں کے سیشن میں عرض کروں گا۔ لیلۃ القدر، اگر لیلۃ القدر آئے اور ہم انہی توہمات میں، لیلۃ القدر کو بھی بعض توہمات میں لگے رہتے ہیں، اگر توہمات کے ساتھ لیلۃ القدر بسر کی، ہماری لیلۃ القدر بھی لیلۃ القدر نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو عام رات، مثلا آج رات جو آنے والی ہے، اس کو بھی اگر چاہیں تو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں اپنے لیے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بس توہمات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب ہم عقل اور ہوش و خرد سے اور شعور سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے توہمات شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب احساسات غالب آ جاتے ہیں، جب جذبات غالب آ جاتے ہیں، جب غصہ غالب آ جاتا ہے، جب خواہشات ہم پر غالب آ جاتی ہیں، عقل ہماری کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے آگے توہمات کی دنیا میں آ جاتے ہیں ہم۔ اسی لیے عقل مندی انسان کی علامت ہے۔ خاندان تشکیل دینے کے لیے جو شرائط ضروری ہیں، ہم ساری شرائط لڑکی لڑکے کے ارد گرد ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے آس پاس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ نہ، ساری شرائط خاندان تشکیل دینے کے لیے ان دونوں کے اندر ڈھونڈنی چاہیے ہمیں، نہ دونوں کے باہر۔ یعنی دونوں کے اندر کیا ڈھونڈیں؟ سب سے پہلی شرط جو دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ دونوں عقل مند ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلی چیز عقل دیکھو، سیرت دیکھو، ہوش و فراست دیکھو۔ کبھی بھی بے وقوف کو، احمق کو اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے انتخاب نہ کرو۔ ان پڑھ میں کوئی حرج نہیں ہے، ان پڑھ بے شک انتخاب کر لو، لیکن بے وقوف کو انتخاب نہ کرنا۔ پڑھا لکھا ہونا اور
بے وقوف ہونا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. کتنے پڑھے لکھے بہت بے وقوف ہیں اور کتنے ان پڑھ لوگ ہیں بہت سمجھدار ہیں. سمجھداری اور چیز ہے اور تعلیم اور چیز ہے. سمجھدار بہت زیادہ بزرگ ہم نے دیکھے ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, تعلیم نہیں ہے لیکن خدا نے اتنی سمجھداری, اتنی عقل مندی ان کو دی ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن کتنے پڑھے لکھے ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن بے وقوف, احمق, سمجھ میں نہیں آتی ان کو کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں. بے وقوف اس آدمی کو کہتے ہیں جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ بات مجھے یہاں کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ بات مجھے سننی ہے یا نہیں سننی. یعنی بے وقوف اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے راز, اپنے گھر کی باتیں دوسروں کو بتائے, یہ بے وقوف ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ان پڑھ ہیں جو اپنے گھر کے راز دوسروں کو نہیں بتاتے. بہت سارے پڑھے لکھے ہیں, ان کی داستانیں ساری دنیا کو معلوم. یہ بے وقوفی ہے, حماقت ہے. یہ بے وقوف اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے خدا کی رضا حاصل نہ کر سکے, وہ بے وقوف ہے. لیکن جو اپنے لیے خدا کی رضا حاصل کر لے وہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہے. یہ امام کی طرف سے تعبیر ہے کہ عقل مند اس کو کہتے ہیں جو عبادت خدا کرے اور جو اپنے لیے جنت حاصل کر لے, وہ سمجھدار انسان ہے. لیکن جو اپنے لیے یہ حاصل نہیں کر سکتا وہ در حقیقت بے وقوف انسان ہے. عقل مند اس کو نہیں کہتے جو پیسے زیادہ کما لے. ہم اس کو بہت چالاک آدمی سمجھتے ہیں جو پیسے بہت کمائے. ایک آدمی تھے, اس کے 2 بیٹے تھے. وہ ایک کی بہت تعریف کرتا تھا کہ یہ بیٹا میرا ماشاءاللہ بہت چالاک ہے, بہت سمجھدار ہے, بار بار اس کی وجہ سے سارا گھر چل رہا ہے, اس کو خدا نے بڑی صلاحیت دی ہے, کیا ہوا. اور ایک کو کہتا تھا کہ یہ ایسے اللہ میاں کی گائے ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بدھو ہے. وہ پوچھا کہ کیا فرق کیا ہے, کرتے کیا ہیں دونوں. کہا کہ دکان ہے اور یہ جو میرا بیٹا چالاک ہے, سمجھدار ہے, یہ بہت اچھا کاروبار کرتا ہے. یہ 5 روپے کی چیز 15 روپے میں بیچتا ہے, 50 روپے میں بیچتا ہے. اور وہ دوسرا جو بدھو ہے وہ کیا کرتا ہے, کہا وہ 5 روپے کی چیز صرف 5 روپے میں بیچتا ہے. اور تو جو بیچتا ہے شام کو اس میں سے بھی کچھ اٹھا کے فقیروں کو دے دیتا ہے, کسی ضرورت مند کو اس کی مدد کر دیتا ہے. ہم کماتے رہتے ہیں, یہ بانٹتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے نزدیک چالاک کون ہے اور بدھو کون ہے, اور خدا کے نزدیک سمجھدار کون ہے اور بے وقوف کون ہے. یہی جو 5 روپے کی چیز 15 روپے میں بیچتا ہے یہ بے وقوف ہے, یہ احمق ہے, یہ چالاک نہیں ہے, یہ سمجھدار نہیں ہے. وہ جو 5 روپے کی چیز 6 روپے میں بیچ دیتے وہ چالاک ہے, وہ سمجھدار ہے در حقیقت. چونکہ نہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے, نہ آپ کے لیے, نہ خاندان کے لیے, نہ اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے, نہ خاندان کے پیٹ میں لقمہ حرام. بس بہت سمجھدار آدمی ہے. یہ اتنا سمجھدار ہے کہ خود بھی پاک اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے, اپنی نسل کو بھی پاک رکھا ہوا ہے. اور وہ کتنا بے وقوف ہے کہ حرام اپنے پیٹ میں بھی ڈالتا ہے, اپنے خاندان کے پیٹ میں بھی ڈالتا ہے. ہم جن کو سمجھدار کہنا ہو ان کو سمجھدار نہیں کہتے, جن کو نہ کہنا ہو انہیں سمجھدار کہتے ہیں. سب سے پہلی شرط خاندان کے لیے ہے یہ ہے کہ عقل مندی ہو. چونکہ اگر عقل مند ہو, عورت عقل مند ہو, مرد عقل مند ہو, یہ کبھی بھی توہمات کے پیچھے نہیں جائیں گے. یہ ہمیشہ دین سے, خدا کے دین پر عمل کریں گے. رہنمائی انہوں نے لینی ہوئی علماء سے لیں گے. کہیں دنیا میں نہیں لکھا ہوا کہ جب بھی پڑھے لکھوں کو یا جاننے والوں کو مشکل پیش آئے نہ جاننے والوں کے پاس جائیں. آپ کو کسی گھر کا ایڈریس نہیں معلوم, اگر ایڈریس نہیں معلوم تو کس سے پوچھیں گے؟ ایک ایسے آدمی سے جسے نہیں معلوم, یا ایک ایسے آدمی سے پوچھیں گے جسے معلوم ہے. ہمیشہ اپنی مشکل کا حل اس کے پاس جا کر پوچھیں جس کو معلوم ہے یہ مشکل کا حل. اور وہ ہمارے پاس ہیں معصومین اور راہ معصومین, فرامین معصومین, مذہب ائمہ, مذہب اہل بیت. خدا نے جو دین مقرر کیا ہمارے میں, یہ گھروں میں یہ ماحول بنائیں گے پھر تربیت شروع ہوگی. یوں تو نہیں ہے کہ نجومی بھی گھر میں آتے جاتے رہیں, باوے بھی گھر میں آتے جاتے رہیں, باقی بھی سارے کام ہوں, پھر کہیں جی کہ اولاد ہماری
یہ اولاد کیسے بنے گی؟ اس توہماتی گھر میں متوہم اولاد بنے گی، توہماتی اولاد بنے گی. یہ بھی بڑے ہوں گے تو ایسے ہی نکلیں گے. وہ اس کے لیے عرض کیا کہ یوں نہیں کہ آپ کہیں جی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. ان پڑھ بھی سمجھدار تو ہو سکتا ہے. سمجھ کا تعلق پڑھنے لکھنے سے نہیں ہے، اور پڑھنے لکھنے سے عقل نہیں آ جاتی انسان کے اندر. پڑھنے لکھنے سے صرف حروف لکھنا پڑھنا آ جاتے ہیں، بولنا آ جاتا ہے، اور چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن عقل ایک اور چیز ہے جو اللہ کی نعمت ہے، جو ہمیشہ خدا سے دعا کرتے ہوئے پہلی چیز جو مانگے اللہ سے وہ عقل مانگے کہ خدایا ہمیں عقل عطا فرما، تاکہ ہم اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کر سکیں، اپنے توہمات کو بھی کنٹرول کر سکیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں سے اپنی زندگیاں تباہ نہ کریں. ہم بہت سارے مسائل ہیں، اب میں ایک ایک کر کے ان میں داخل نہیں ہوتا کہ وہ فہرست لمبی ہے ان چیزوں کی جو توہمات کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں. یا بعض اوقات انسان بعض خاندانوں میں دیکھتا ہے اور افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اپنے ہاتھ سے اپنا سارا کام، اپنا سارا خاندان، اپنے سارے روابط برباد کر دیے، تباہ کر دیے، ویران کر دیے. روک سکتے تھے، ایک جملہ صرف یہ زبان کنٹرول کر لیتے، منہ نہ کھولتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ایک ہی بات سے دیکھیں بات آگے بڑھتی، بتنگڑ بنا اور تتر بتر ہو گئے سارے لوگ. اور وہ بھی فلاں نجومی کے کہنے سے، فلاں بابے کے کہنے سے. نہ کریں یہ کام. آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے. قرآن بھی البتہ یوں نہیں ہے کہ پہلے بابے کے پاس جاتے تھے اب قرآن لے کچھ سے پوچھیں، نہ، یعنی قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، اہتمام کریں. خواتین اہتمام کریں، سال بھر آپس میں مختلف محلوں میں مل کر اپنے خاندانوں میں ماحول پیدا کریں تربیت کا، سیکھنے کا، دین آموزی کا، دین کی تعلیم کا. کسی کو بلائیں وہ ہمیں بتائے، کوئی آئے جو آ کر ہمیں سکھائے. خود خواتین میں سے بعضوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ پہلے خود سیکھیں، پھر آ کر خواتین دوسری کو سکھائیں. اپنے یہ جوان بیٹیاں جو ہیں انہیں کہیں آپ کہ یہ دین سیکھیں، اور پھر گھر کے باقی افراد کو بھی سکھائیں. چونکہ ان میں استعداد زیادہ ہے، صلاحیت خدا نے ان کو زیادہ دی ہوئی ہے. یہ نسل جدید کو ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں ہم، اور انہیں کہیں کہ خود بھی سیکھ کر آؤ، قرآن سیکھ کر آؤ، ہمیں بھی سکھاؤ. خود دین سیکھ کر آؤ، ہمیں بھی سکھاؤ. خود مسائل شریعہ سیکھ کر آؤ، ہمیں بھی سکھاؤ. وہ خاندان جس میں شریعت کا خیال رکھا جائے اور شرعی مسائل کے سائے میں اولاد کی تربیت ہو، وہ اولاد ہے در حقیقت سعادت مند. وہ اولاد ہے جو دین کی راہ پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم چل سکتے ہیں، جو وظیفہ خاندان کا ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. ابھی بعض ایسی چیزیں ہیں جو بالکل توہماتی، مثلا ایک چیز اور جو بہت رائج ہے، معجزہ پڑھتے ہیں، بیویوں کا معجزہ. یہ بیویوں کا معجزہ، اس میں بیویوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لکڑہارے کا ذکر ہے. ایک لکڑہارا تھا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس کو فائدہ ہو گیا. یہ در حقیقت ہم فائدوں کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ بیویوں کے لیے کرتے ہیں، نہ اہل بیت کے لیے کرتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کر دو، پھر تقسیم کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، پھر 100 اور کرا دو، پھر وہ بھی نہیں ہوتا. وہ جتنے چھوڑے سے پیسے تھے وہ سارے فوٹو کاپیوں پر صرف کر دیے. مشکل ابھی بھی حل نہیں. نہ ان کے مضمون، کیا مضمون لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہ بیوی کا معجزہ تقسیم نہیں کیا آپ کا گھر جل جائے گا. مگر معاذ اللہ اہل بیت ظالم ہیں کہ ایک لکڑہارے کا قصہ اگر ہم نے بیان نہیں کیا وہ ہمارا گھر جلا دیں گے آ کر. وہ رحمت خدا ہیں، وہ وسیلہ فیض خدا ہیں. وہ آئے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے گھر جلانے کے لیے. لوگوں نے اہل بیت کے گھر جلائے ہیں، نہ اہل بیت نے لوگوں کے گھر جلائے ہیں. یہ کیا چہرہ ہے اہل بیت کا پیش کرتے ہیں ہم کہ اگر ان کا لیے قصہ نہیں پڑا تو وہ آ کر آپ کا مثلا نقصان کر دیں گے. یہ چہرہ نہیں پیش کریں. گناہ ہے اہل بیت کا اس طرح سے چہرہ پیش کرنا لوگوں کے سامنے. یہ وہی توہمات ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہو. نہ کوئی مدرک ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خواتین میں یہ چیزیں، ہاں جو خدا دینی خواتین ہیں، دینی رجحان رکھنے والی، وہ انہی میں قرآن نہیں پڑھیں گی، تعلیمات معصومین نہیں پڑھیں گی، حضرت زینب، حضرت زہرا کی سیرت نہیں پڑھیں گی، حضرت خدیجہ کی سیرت نہیں پڑھیں گی. لکڑہارے کے قصے پڑھیں گی. آپ لکڑہارے سے بہتر ہے کہ خود بی بی کی حالات زندگی پڑھو کہ بی بی کیا کرتی تھی.
کس طرح سے ان بیویوں نے زندگی گزاری، کس طرح ان بیویوں نے خاندان میں رہیں، کس طرح ان بیویوں نے قربانیاں دیں، کس طرح دین سیکھا، کس طرح سکھایا، کس طرح اولاد کی پرورش کی، کس طرح اپنے ہمسائے کے ساتھ روابط تھے، کس طرح گھر میں اپنے ساتھ روابط تھے۔ ان بیویوں نے خاندان کو نورانی بنایا ہوا تھا۔ اہل بیت کا خاندان ان بیویوں کی وجہ سے پاک و پاکیزہ تھا۔ آپ زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں کہ کنتم نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی درود ہو آپ پر ائمہ پر کہ آپ نور تھے، پیدا ہونے سے پہلے بھی نور تھے، ان پاک بیبیوں کے رحم میں تھے جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، ارحام مطہرہ میں تھے آپ۔ بس یہ ان ارحام مطہرہ کا نتیجہ تھا کہ ائمہ معصومین نے ایسی زندگیاں پاک و پاکیزہ بسر کی ہیں۔ یہ نہیں ہے جو چیزیں مشغلیں ہم نے بنا لی ہیں کہ کسی نے کہا تو وہاں پر خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بھی ان کی مشکل حل کرنے والی کوئی چیز ان کو بتا دو، مثلا ابھی میں یہ کاغذ لے کر اس کو ایسے خالی کاغذ کو لے کر ایسے اس کو گول کر کے دے دوں کہ یہ لے جاؤ، یہ آپ کی ساری مشکلات حل کر دیں گی، اس کو چومیں گی بھی، چاٹیں گی بھی اور جا کر رکھ دیں، کھول کے دیکھو کچھ بھی اس میں نہیں۔ اگر یہ کاغذ میری مشکل حل کرتا یا آپ کی مشکل حل کرتا تو پھر میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ اس کے ذریعے سے میں اپنی مشکل حل کروں۔ جو ہمارے لیے معصومین نے راستہ مقرر کیا، جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، ہمیں وہ زندگی چاہیے۔ پوچھیں آپ، جو خواتین جانتی ہیں وہ دوسروں کو بتائیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے، سیرت معصومین بیان نہیں کرتے، معلوم ہی نہیں ہے ہمیں انہوں نے زندگی کس طرح بسر کی ہے۔ مثلا ہمیں ان بیویوں کی زندگی کا کتنا پتہ ہے؟ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ بیوی مثلا بنت علی فقط عاشور کے دن اسیر ہو کر پہنچ گئے شام اور یہ چند سفر کیے۔ اس وقت بیوی کی عمر کتنی تھی؟ سوال آپ سے، آپ جو عمر گزر گئی ہے آپ کی حضرت کے لیے روتے روتے، آپ بتائیں حضرت زینب کی عمر کتنی تھی کربلا میں جب اسیر ہوئی؟ زہر لکڑارے کے قصے میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ اسٹیجوں پر بھی یہ باتیں بیان کرنے والوں کو خود نہیں پتہ ہوتی، وہ تو دو چار دوڑے اور رٹے ہوتے ہیں، وہ آ کر کسی طرح سنا دیتے ہیں ثواب کے لیے، خود اسے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے بی بی کی عمر کتنی تھی اس وقت۔ یہ ایک سوال ہے، ابھی آپ سب مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں۔ بس ہوگا تو وہ سوال ہوتے ہیں نا امتحانوں میں کہ کسی ممتحن نے سوال کیا کلاس میں اس لڑکوں سے کہ آپ جو اس نے سوال کیا کہ سوال کا جواب دو۔ 22 سال کی تھیں، 22 سال کی تو بہت جوان خاتون ہوتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عمر کتنی تھی جی؟ 60 سال، ایک جواب آیا 60 سال، ایک اور جواب آیا 55 سال، اور بعض آر کہہ رہی ہیں 18 سال۔ اب خود دیکھ لیں، صرف آپ کے جو جواب آ رہے ہیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ بیویاں یہاں پر، ابھی میری بات سنیں، کچھ بیویاں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ان کی عمر 18 سال تھی، کچھ کہہ رہی ہیں 60 سال تھی، کچھ کہہ رہی ہیں 55 سال تھی۔ اب ممکن ہے انہی میں سے ایک قول صحیح ہوگا، ایک بات انہی میں سے شاید صحیح ہو، لیکن آپ خود اپنے بارے میں اندازہ کریں کہ جس بی بی کے لیے عمر گزر گئی روتے روتے، ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ان کی عمر اس وقت کیا تھی، کتنی دوری ہے۔ خوب، اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ یہ بی بی کربلا میں تو پیدا نہیں ہوئی، کربلا میں پیدا ہوئی تھی، کربلا میں جب پہنچی تو یہ ایک سن رسیدہ خاتون تھی۔ اتنی عمر بی بی کی کہاں گزری ہے؟ ہمیں کربلا سے لے کر شام تک تو پتہ ہے کہ لوگوں نے اسیر کیا، مجبور کیا، ظلم کیا، ستم کیا، مصائب ڈھائے، اور چیلم تک اتنا مثلا ظلم ہوا بیویوں پر، لیکن اتنے سال پہلے یہ بی بی کہاں تھی، کیا کرتی رہی؟ معلوم ہے کسی کو؟ ان کی وہی زندگی جو کوفے میں بسر ہوئی، جو مدینے میں بسر ہوئی۔
مثلا بچپن میں کیسے تھیں، جوان ہوئی کیسے تھیں، شادی کس طرح سے ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی، ازدواجی زندگی کیسے بسر کی، بچے کتنے تھے، بچوں کی تربیت کیسے کی، کیوں پھر بھائی کے ساتھ آ گئیں، شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے، ایک خاتون کو جاننا چاہیے یہ سب کچھ. یہی وہ ضروری ہے جو چیز، یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. ہمیں معلوم ہوگا تو ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ورنہ مصائب حضرت زینب کے ہوں گے اور زندگی نجومیوں سے جا کر پوچھیں گے. نہ، جس طرح مصائب حضرت زینب کے سنتی ہیں اسی طرح زندگی بھی حضرت زینب کی بسر کریں. حضرت زینب یوں تو نہیں کہ صرف کربلا سے شام تک رسیوں میں اسیر فقط زینب ہے، نہ، اس سے پہلے بھی جو بی بی تھی وہ بھی حضرت زینب ہی تھیں. خوب اس بی بی نے والدین کے ساتھ کیسا وقت گزارا، بھائیوں کے ساتھ کیسا وقت گزارا، بہنوں کے ساتھ کیسا وقت گزارا، اپنے خاندان میں جب آئی اپنے بچوں کے ساتھ کیسا وقت گزارا، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا وقت گزارا. سیرت بی بی کی کیا تھی، ایسا صبح و شام کیا کرتی تھی یہ بی بی، یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہر خاتون کو یہ معلوم ہونا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ واجب ہے، یہ معرفت لازم ہے، یہ معرفت. اسی طرح دوسری بیویوں کے بارے میں یوں نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں آ کر کہہ دیں گے یہ کہہ دو ورنہ حضرت ناراض ہو جائیں گی اور گھر جلا دیں گے آپ کا. نہ، قطعاً ایسا کام، وہ گھر بسانے کے لیے نہ کسی کا گھر، وہ جلے ہوئے گھروں کو آباد کرنے کے لیے خدا نے ان کو بھیجا ہے، نہ کہ بستے ہوئے گھروں کو جلانے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ آج تک اہل بیت نے کسی کا گھر جلایا ہے؟ لوگوں نے آ کر اہل بیت کے گھروں کو آگ لگائی ہے، خیموں کو آگ لگائی ہے، مدینے میں آگ لگائی ہے، کربلا میں آگ لگائی ہے، اور آج تک لگاتے آ رہے ہیں. یہ چہرہ جان بوجھ کر بعض لوگوں نے اہل بیت کا یہ چہرہ پیش کرنے کے لیے باہر سے یہ چیزیں داخل کر دیں، اور ہماری بھی خواتین نے لے کر ان کو اپنی مجلسوں کی رونق بنا لی اور پڑھنا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا. اور ابھی یہ چہرہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا وہ جلا دیں گی، لہٰذا اگر کسی کا گھر جل گیا تو کہیں گے یہ چونکہ آپ نے یہ کام نہیں کیا لہٰذا یہ ہو گیا. یہ خود ایک توہین ہے ائمہ معصومین. خدا نہ کرے کہ ہم جو ان کی شفاعت کے منتظر ہیں، خدا نہ خواستہ ہماری زبانوں سے ان کی توہین ہو جائے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ حق نہیں جانتے ان کا، اور خود جو ہم ان کا حق سمجھتے ہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ہر بی بی، آپ میں سے ہر خاتون اس طرح سے اپنا کردار بنائے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھ آئیں کہ یہ حضرت زینب کی پیروکار ہے، ماننے والی. اس طرح سے ہوں، آپ کا کردار بتائے کہ آپ کس بیوی کو ماننے والی ہیں. اور کردار اس وقت بنتا ہے کہ جب ہمیں پہلے پتہ ہو کہ ان بیوی کو کیا کردار تھا، کیسا انہوں نے زندگی بسر کی. کون بتائے گا ہمیں؟ پھر آپ کہیں گے کہ مجلس میں بتانا چاہیے. مجلس میں تو اب آپ کے لیے فضائل بھی ہونے چاہیے، مصائب بھی ہونے چاہیے، اور بھی بہت سارے کام ہونے چاہیے، اور کردار بھی ہونا چاہیے. نہ، اس کے لیے آپ کو الگ سے اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے. دیکھیں، سال بھر نہیں کہ محرم کے 10 دن یا بعض دن ایسے انتخاب کر لیں اور ان میں فقط ہم معصومین کا ذکر کریں. سال بھر ہفتگی آپس میں محلوں میں گھروں میں بیٹھ کر اہتمام کریں، انتظام کریں. جو آگاہ خواتین ہیں وہ پڑھ کے آئیں، مطالعہ کر کے آئیں، دوسروں کو آگاہ کریں، بجائے یہ قصے اور کہانیاں آپس میں پڑھنے کے. آپ ایک دوسرے کی آگاہی کے لیے، ایک دوسرے کی تربیت کے لیے، ایک دوسرے کی معرفت کے لیے مدد کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ طبقہ کسی حد تک آگاہ ہو جائیں گے. جب یہ آگاہ ہو جائیں گے گھروں میں بھی توہماتی ماحول ختم ہو کر ایک دینی ماحول پیدا ہوگا، اور ان خواتین کی گود سے جو اولاد پلے گی انشاءاللہ دین پر کاربند ہوگی. پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی درست ہو جائے گا. کچھ ایک دو سوال بھی ہیں، میں ان کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا سوال کیے گئے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ میت کے منہ میں پتھر کیوں دیتے ہیں؟ یہ کون دیتا ہے میت کے منہ میں پتھر؟ غلط کام کرتے ہیں، میت کے منہ میں پتھر دیتے ہیں. میت دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ اس کے منہ میں پتھر دیں.
ہاں یہ اشتباہ کرتے ہیں. قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا کہ عربی پڑھنے کا ہے. قرآن پاک دیکھیں، اگرچہ کہا گیا ہے کہ قرآن کے دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کے تلفظ کا بھی ثواب ہے، اس کی زیارت کا بھی ثواب ہے. جو پڑھنا جانتے ہیں اسے پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے اس کی زیارت نگاہ ہی اس کو کر لیں، ہاتھ لگائیں اس کو وضو کر کے. البتہ ہاتھ لگانے کے لیے قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے سطروں کو وضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے نہیں کر سکتے. اگر غسل واجب ہے غسل کر کے ہاتھ لگائیں، اگر وضو واجب ہے وضو کے بغیر ہے وضو کر کے قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگائیں، بغیر وضو کے نہ چھوئیں قرآن کے الفاظ کو. یہ ثواب ہے. لیکن قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب رہنمائی ہے. مقصد اصلی یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھیں، لیکن پڑھنے کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہ ہم میں شوق پیدا ہو جائے قرآن پڑھنے کا، ثواب رکھا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو آپ کو ثواب ہوگا. ثواب کا مطلب جیسے آپ بچوں کو کسی اچھے کام کی طرف رغبت دلانے کے لیے کوئی انتظام کرتی ہیں، یا فرض کریں کہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں کوئی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان باتوں کو سنانے کے لیے تبرک ساتھ رکھا جاتا ہے. یہ تبرک ثواب ہے. اسی طرح خدا نے بھی تبرک رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کا تبرک ہے، وہ ثواب ہے. کچھ اس دنیا میں مل جاتا ہے، کچھ آخرت میں تبرک بٹے گا، وہ مل جائے گا. لیکن یہ تبرک کے لیے مجلس نہیں ہوتی، مجلس کے لیے تبرک ہوتا ہے، نہ کہ تبرک کے لیے مجلس ہوتی ہے. مجلس اس لیے تبرک اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ مجلس میں آئیں، نہ کہ مجلس اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آخر میں تبرک دیں گے. اسی طرح ثواب بھی ہے. ثواب اس لیے نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو ثواب پہنچایا جائے، بلکہ ثواب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں، آئیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں. اصل مقصد سمجھنا ہے قرآن کا. لہٰذا عربی پڑھنا اگر سمجھ میں نہیں آتی، کہ اکثر کو نہیں آتی ہم کو عربی پڑھنا، تو وہ اردو ضرور پڑھیں، یعنی عربی بھی پڑھیں ساتھ اس کے اردو بھی پڑھیں. سمجھیں، قرآن سمجھنا مہم ہے. نہ صرف یہ کہ ہم نے پڑھ لیا، یہ قرآن رمضان میں ختم کرنا ہے اور اس کا ثواب مرحومین کو ایصال کرنے، نہ، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. کل کے بھی ایک دو سوال تھے رہ گئے تھے، کل وعدہ دیا تھا محترمہ کو کہ آج بیان کریں گے. وہ آپ سے سوال کیا، آپ نے مجھ سے کر دیا ہے. آپ پڑھ کے آئیں، مطالعہ کریں، پوچھیں. ابھی یہ تو آسان سوال ہے کہ میں ہی بتا دوں آپ کو. ہاں، میں جان بوجھ کے نہیں بتاتا کہ آپ انشاءاللہ پوچھیں، جا کر پڑھیں، کتابوں سے پڑھیں جا کر، جتنے آپ کے پاس منابع ہیں. ہر آدمی، ہر خاتون، ہر بی بی سوال کا الگ الگ جواب تیار کر کے لائے کہ کیا عمر معلوم ہوئی، یا ایک چھوٹی سی بات میں نے پوچھی ہے، کوئی اتنی بڑی گہری معرفت کی بات نہیں تھی کہ اس وقت بی بی کی عمر کتنی تھی، بس. اب اگلی باتیں تو بعد میں ہوں گی کہ بی بی نے وہاں کیا کیا، اس سے پہلے کیا کیا، زندگی کیسے بسر کی. وہ اتنی زیادہ عمر جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، وہ کیسے بسر ہوئی، یہ اگلا سوال ہے. پھر اب یہ نہ ہو کہ آپ پہلے سوال پر ہی رک جائیں کہ اگر پہلے کا جواب دیا تو اگلا بھی پوچھا جائے گا. وہ کسی بچے کو استاد پڑھا رہے تھے تو استاد نے اسے پڑھایا الف، تو اس نے پڑھ لیا الف. پھر استاد نے کہا پڑھو بے، تو اس نے پھر پڑھا الف. استاد نے پوچھا کہ کیوں بے نہیں پڑھتے، تو اس نے کہا کہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں نے الف پڑھا تو آپ بے پہ پہنچ گئے، اب اگر میں نے بے پڑھ لیا تو آپ تے پر پہنچ جاؤ گے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ پہلا سوال ہی تیار کر کے نہ لائیں کہ اگلا نہ کہیں پوچھ بیٹھیں. نہ، حتماً پڑھیں، مطالعہ کریں. کتابیں ہیں الحمدللہ اس موضوع پر، اردو میں کافی مواد آ چکا ہے، کتابیں آ چکی ہیں، ان کا ضرور مطالعہ کریں. سوال یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے خیال شام کا آ جائے، زندان کا یا مدینے کا آ جائے، تو رونا نماز میں آ جائے تو کیا کوئی گناہ تو نہیں؟ برائے مہربانی یہ سوال کا جواب دے دیں. یعنی یوں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے دوران اگر ہمیں مصائب اہل بیت یاد آ جائے، مصائب کربلا یاد آ جائیں، بیویوں کا ذکر یاد آ جائے، شہداء کا ہمارے ذہن میں تصور آ جائے اور اس سے رونا آ جائے، تو آیا نماز پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ دیکھیں، نماز کے اندر فقط ایک گریہ جائز ہے. رونے سے اور ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. صرف ایک گریے کی اجازت ہے، ایک رونے کی اجازت ہے، اور وہ بھی خوف خدا سے روئیں.
اللہ کے خوف سے اگر روئیں، جہنم کے خوف سے روئیں، اپنے گناہوں کی توبہ پر اگر روئیں، اس رونے کی نماز میں اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی رونے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ 15 شعبان کی رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات کہا گیا ہے اور رمضان کی ان راتوں کو بھی لیلۃ القدر کی راتیں کہا گیا ہے، فرق کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک ہی ہے سال میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، ایک رات ہے، لیکن وہ ایک رات کون سی ہے یہ نہیں بتایا گیا، یعنی واضح نہیں، نہ یہ کہ بتایا گیا ہم بھول گئے، نہ جان بوجھ کر نہیں بتایا گیا، اس کو رکھا گیا ہے 2-4 راتوں کے اندر کہ انہی میں سے ایک ہے، تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ راتوں کو عبادت خدا کرے، اور اس کا بھی ایک اپنا معنی ہے، ایک مقصد تھا جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کو مشخص اور معین نہیں کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر ایک ہے، لیکن روایات میں ہے کہ 4 یا 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ معروف تو ہمارے یہاں امامیہ میں شیعہ عقائد کے مطابق یا شیعہ نظریے کے مطابق ان 3 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب، ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، یہ مشہور ہے۔ لیکن 2 اور راتوں کا بھی ذکر ہے، ایک 27ویں ماہ رمضان کا بھی ہے احتمال کہ وہ لیلۃ القدر ہو، اور ایک 15 شعبان کی رات کا بھی، نیمہ شعبان کا بھی احتمال ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو، لیکن ان 2 کا اتنا قوی احتمال نہیں ہے، زیادہ قوی احتمال ان 3 راتوں کا، پس 5 راتیں ہیں جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہ، لیلۃ القدر ہمیں معلوم ہے اور وہ 27ویں کی رات ہے، وہ اس طرح سے حیران نہیں ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا، ان کو بھی نہیں بتایا گیا، خود سے انہوں نے کہاں سے معلوم کر لیا، کسی نجومی نے بتایا یا کہاں سے معلوم ہو گیا، نہ، لیلۃ القدر ایک راز خدا ہے جو معصومین کو پتہ ہے لیکن دوسروں کو معلوم نہیں ہے، لہذا اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ان 5 راتوں میں آپ اپنے فرائض وظائف پر عمل کریں، آداب لیلۃ القدر کے بجا لائیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، آپ ذہن میں رکھ لیں، 5 راتیں، ایک 19ویں رمضان کی رات، 21ویں رمضان کی رات، 23ویں رمضان کی رات، 27ویں کی اور 15 شعبان کی رات، یہ 5 راتوں میں سے ایک رات حتماً لیلۃ القدر۔ اگر کسی نے سال میں ان 5 راتوں کو عبادت کی، اعمال انجام دیے، تو وہ یقین پیدا کر لے کہ جو لیلۃ القدر تھی وہ میں نے انجام دے دی، اس کے اعمال و آداب میں نے انجام، اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو 1-2 راتوں میں کرے باقی میں نہ کرے تو اس کو احتمال ہے کہ شاید اگر یہ تھی جس میں میں نے اعمال کیے تو میں نے کیے، لیکن اگر کوئی اور تھی تو پھر میں نے اعمال انجام نہیں دیے، اس لیے بہتر ہے کہ ہر 5 راتوں میں یہ اعمال انجام دیے جائیں انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے 18 بیٹے ہیں، ان کے نام بتائیں۔ ہم کو صرف 5 کا پتہ ہے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت قاضی عباس، حضرت شاہ حنیف، حضرت طالب، باقی کے نام تحریر کر دیں۔ اب یہ نام بھی آپ نے کچھ اپنی طرف سے بیچ میں شامل کر دیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد متعدد ہے، بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں اور کئی ازواج سے ہیں، لیکن یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت کے 18 بیٹے تھے، نہ، ایسے نہیں تھا، 18 بیٹے نہیں تھے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ہیں، تاریخ کی ہیں، مطالعہ کریں، عرض کیا تھا وہی جیسا انتظام کریں، اہتمام کریں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت امیر المومنین نے کتنی شادیاں کی، کن کن خواتین سے کی، ان خواتین کی خصوصیتیں کیا تھیں۔ آپ کے لیے جو مہم چیز ہے جاننے کی وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی ازواج کتنی تھیں، ان ازواج کی صفات کیا تھیں۔ مثلا ہمیں رسول اللہ کی ازواج، توجہ کریں، ہم شیعہ کچھ عجیب ذہن کے مالک بن گئے ہیں۔ جو رسول اللہ کی نافرمان زوجہ تھی اس کے واقعات سب سے زیادہ ہمیں معلوم ہیں، اس میں بہت دلچسپی ہے ہماری کہ وہ کیا کرتی تھی، ایسے ہی ہے نا، اس میں بہت دلچسپی ہے ہماری شیعوں کو۔ لیکن وہ ازواج جو رسول اللہ کی مطیع تھیں ان میں اصلاً دلچسپی، ان کا نام بھی اصل ذکر بھی کریں کہتے ہیں چھوڑ دو ان کو۔ آخر کیوں ہمیں نافرمان بیویوں سے زیادہ دلچسپی ہے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی جو مطیع بیویاں ہیں ان سے زیادہ ہمیں دلچسپی ہونا چاہیے تھی۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک شعبہ ہے، حضرت سیدہ خوب معلوم ہے کہ ان کا ذکر ہے اور آشنائی کسی حد تک ہے، تھوڑی بہت، میں نہیں کہتا زیادہ ہے، لیکن باقی بیویوں کا یا باقی ازواج کا اصلا ہمیں علم
نہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے. آپ نے یہ سوال اچھا اس لیے کیا ہے، اچھا سوال ہے کہ بالآخر معصومین سے متعلق ایک شعبہ جاننے کی کوشش کی ہے، لیکن صرف نام جان لینا کافی نہیں ہے. اس لیے جانیں کہ یہ اولاد کیسے تھی، حضرت نے ان کو کیسے تربیت کی. ان میں سے سارے معصوم نہیں تھے، صرف 2 معصوم تھے، امام حسین علیہ السلام و امام حسن علیہ السلام، باقی معصوم نہیں تھے. اب باقی نام میں بتاؤں گا تو آپ کچھ پریشان بھی ہو جائیں گے، چونکہ وہ نام ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے درست نہیں ہے. حضرت کے متعدد اولاد تھیں، ان میں سے 18 نہیں تھے، تاریخ میں اس طرح سے ثابت نہیں ہیں، اور متعدد نام تھے. بعض بیٹوں کے نام اب میں اگر اس لیے کہا کہ بتاؤں گا تو شاید آپ کو پسند نہ آئے امیر المومنین کے بیٹوں کے نام، اس لیے ان کا ذکر بھی نہیں کرتے. حضرت کے بیٹے کا نام عثمان، ایک کا نام عثمان تھا، یعنی ان کے علاوہ ایک کا نام محمد تھا، محمد ابن حنفیہ. یہ جو حنیف لکھا ہوا ہے ادھر، حنیف نہیں تھا ان کا نام، محمد ابن حنفیہ، یعنی حنفیہ زوجہ امیر المومنین تھی. حنفیہ نام تھا اس خاتون کا، بی بی کا. ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام محمد نام تھا ان کا. ایک کا نام عثمان تھا حضرت کا، ایک کا نام عبد الرحمن تھے، جو حضرت کے اپنے بیٹے نہیں تھے، وہ حضرت کی زوجہ کے سابقہ شوہر سے بیٹے تھے. سابقہ شوہر بھی خلیفہ اول، ان کی زوجہ سے امیر المومنین نے ازدواج کی، پھر ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھا. وہ بھی تھے محمد ابن ابو بکر کے نام سے، محمد ابن ابی بکر. وہ حضرت امیر المومنین کے اپنے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اپنی زوجہ کا بیٹا تھا، جو لیکن پالا اس کو امیر المومنین علیہ السلام تھا، جو مصر میں شہید کر دیے گئے. یعنی چند صحابی جو حضرت کے بہت قریبی تھے، جن پر بہت حضرت کو اعتماد تھا، ان میں سے ایک محمد ابن ابی بکر تھے. یعنی یہ خلیفہ اول کے بیٹے یہ وفادار تھے امیر المومنین کے، ان کی والدہ بھی اور یہ بھی امیر المومنین کے. ان کے بیٹے کے دوسرا نام ہے عثمان، اور ان کی والدہ الگ ہیں. عمر ان کی والدہ الگ ہیں. یہ الگ الگ اولادیں تھیں حضرت کی. لیکن یہ نام میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ کو یہ بیٹے پسند نہیں آئیں گے، اس وجہ سے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ نام اتنے اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں. بہرکیف کتابیں ہیں. سیرت امیر المومنین ایک بہت اچھی کتاب ہے مفتی جعفر حسین صاحب کی، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. سیرت امیر المومنین اردو میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، مطالعہ کریں انشاءاللہ. مستند کتاب ہے، اور آپ کو ضروری آگاہی امیر المومنین کی پوری زندگی سے، اولاد سے، یہ کیسے پیدا ہوئے، کیسے بڑے، کیسے پرورش پائی، کون سا بیٹا کہاں تھا، کربلا میں کتنے تھے، ان کی اولادیں کتنی تھیں، یہ سب انشاءاللہ آشنائی ہو جائے گی. کتاب کا نام لکھ لیں، سیرت امیر المومنین. مؤلف ہیں مرحوم مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی سابقہ قائد جو تھے، خداوند تعالیٰ رحمت کرے ان پر. اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن اچھی کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رہے. اب بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں ایسی قصے کہانیاں زیادہ ہیں، حالات زندگی کم ہیں، لیکن وہ کتاب ایسی مستند کتاب ہے جس میں مفتی جعفر حسین صاحب نے اچھی زحمت کر کے اس کتاب کو تدوین کیا ہے. اور اسی طرح سارے معصومین کے حالات زندگی معلوم ہونے چاہیے ہمیں، حضرت کی اولاد کے، بیویوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، اور ان کی اولاد کے واقعات ہمیں معلوم ہونے چاہیے. لیکن یہ آپ اہتمام کریں، سال میں چند دفعہ یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، ان کے لیے پورا سال وقت نکالنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے پاس الحمدللہ فرصت اتنی ہے کہ کر سکتے ہیں یہ کام. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ